آپ کو تبلیغ حضرات کے جو 6 نمبر ہے جو اکثر وہ بیان کرتے ہیں ان پہ میں ویڈیو بنانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، میرے اور آپ کے بلکہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ رب العزت نے پوری کی پوری دین میں رکھی ہے۔ دین آئے گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت سے۔ اس محنت کے سلسلے میں بقیہ نماز کے بعد بات ہوگی، آپ سب تشریف رکھیے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میری اور آپ کی بلکہ ساری دنیا کے انسانوں کی کامیابی اللہ رب العزت نے دین میں رکھی ہے۔ دین کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے کا معنی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اس کلمے کا مقصد ہے اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے اور مخلوق سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں پر چل کر کامیابی کا یقین، غیر کے طریقوں پر چل کر ناکامی کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے۔ کلمے کی فضیلت: 100 سال کافر اگر اخلاص کے ساتھ اس کلمے کو پڑھ لے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اگر وہ فوت ہو گیا تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جب ہم نے یہ کلمہ پڑھا ہے تو ہم پر اللہ کے تمام احکامات فرض ہو جاتے ہیں، جن میں سب سے پہلے فرض ہے جو ہو جاتی ہے وہ نماز ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز پوری نکلی تو تمام اعمال پورے نکلیں گے اور اگر نماز خراب ہو گئی تو تمام اعمال خراب ہوں گے۔ حدیث کا مفہوم ہے، جو بندہ 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اللہ اس کو 5 طرح کے اعزاز و اکرام سے نوازے گا، 1 دنیا اور 4 آخرت میں۔ دنیا میں روزی کی تنگی نہیں ہوگی، آخرت میں قبر کا عذاب نہیں ہوگا، عمل نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، پل صراط سے بجلی کی طرح گزرے گا، بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے وہ علم اور ذکر ہے۔ اتنا علم حاصل کرنا ہر مرد عورت پر فرض ہے کہ وہ 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزار سکے۔ مال فرعون، قارون اور نمرود کی میراث ہے اور علم انبیاء کی میراث ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، جو بندہ 1 آیت قرآن کی سیکھ لے اللہ اس کو 100 نفلوں سے بڑھ کر ثواب دے گا، اور جو بندہ 1 بات علم کی سیکھ لے تو اللہ اس کو 1000 رکعت نفل سے بڑھ کر ثواب نصیب فرمائے گا۔ ذکر کرنے والا زندوں کی طرح ہے، ذکر نہ کرنے والا مردوں کی طرح ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازہ خاص ذاکرین کے لیے ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، اگر ایک بندہ پیسے تقسیم کر رہا ہے اور دوسرا ذکر کر رہا ہے تو ذکر کرنے والا بہتر ہے۔ اس کے بعد ہے اکرام مسلم۔ اکرام مسلم کا مقصد ہے کہ ہم اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ دوسروں مسلمانوں کے حقوق بھی ادا کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، مسلمان کی بیمار پرسی کے لیے جو بندہ صبح کو جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اگر شام کو جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اس طرح ہم چھوٹوں سے پیار کریں، بڑوں کی عزت کریں، علماء کی قدر کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں یہ 3 صفات نہ ہو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے صحیح نیت۔ صحیح نیت کا مقصد ہے کہ ہم ہر نیک کام اور اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ حدیث کا مفہوم ہے، اخلاص والے ہدایت کی چراغ ہے، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت بڑے بڑے فتنوں کو دور کرتے ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، نبی بنی اسرائیل میں کہا گیا اور کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، ایک بندہ ریت کے ٹیلے کے قریب سے گزر رہا تھا، اس نے دل میں کہا کہ اگر یہ آٹا ہوتا تو میں سب لوگوں میں تقسیم کر دیتا۔ وقت کے نبی پر اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ اس بندے کو بتا دو کہ میں نے تیرے اعمال نامہ میں اتنے ہی آٹے کا صدقہ کرنے کا ثواب لکھ دیا ہے۔ اس کے بعد ہے دعوت و تبلیغ۔ دعوت تبلیغ کا مقصد ہے کہ ہم خود بھی نیک کام کریں اور دوسروں کو بھی نیکی کی تلقین کریں، خود بھی برائی نہ کریں، دوسروں کو بھی برائی سے منع کریں۔ اس کام کے لیے اللہ کی طرف سے نبی آتے تھے۔ ہمارے یقین ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، اور یہ نبوت کا کام اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ذمہ لگایا ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس آیت کی تعریف فرمائی کہ تم بہترین امت ہو کیونکہ تم لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالے گئے، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے۔ اب میرے بھائیوں، قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ تبلیغ کا کام صرف ثواب نہیں بلکہ ہماری ذمہ داری بھی ہے، اس کو سیکھنا بھی ہے، سکھانا بھی ہے اور آگے ساری دنیا تک پہنچانا بھی ہے۔ اس کی سیکھنے کے لیے بزرگوں نے ایک ترتیب بنائی ہے کہ 4 ماہ لگا کر اس کام
اس کو سیکھو اور پھر زندگی بھر دوسروں کو سکھاؤ۔ فضیلت اس کی، میرے دوستو، اس راستے کا گروہ جس کو لگے اس پر جہنم کی گرد جس کو لگے میرے دوستو اس راستے کا گرد جس کو لگے اس پر جہنم کی آگ تو چھوڑو دھواں بھی نہیں لگے گا۔ اس راستے میں ہر قدم پر 7 لاکھ نیکیاں ملے گی، چنانچہ ہر نماز 49 کروڑ، ہر سبحان اللہ 49 کروڑ اور ہر نفل کا 49 کروڑ ثواب ملے گا۔ اس راستے میں خود پر 1 روپیہ خرچ کرنے سے 7 لاکھ اور دوسروں ساتھیوں پر خرچ کرنے سے اجر عظیم ملے گا۔ حدیث کا مفہوم ہے اللہ کے راستے میں ایک بالشت ہجرت کرنے سے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ کے راستے کی ایک صحیح صبح یا ایک شام دنیا کی دولت کمانے اور تمام دوسرے کاموں سے بہتر ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے سارا ویڈیو دیکھا ہوگا اور پسند آیا ہوگا۔ تو اللہ پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق اور پھر آپ کو اور پھر سارے مسلمانوں کو اور سارے انسانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کمی بیشی اگر کوئی ہو تو میں اس کی معذرت کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے۔ اگر پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے نوٹیفیکیشن کے پہ کلک کریں تاکہ ہم جو مزید اس طرح کی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اس کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ اوکے، تھینک یو، اللہ حافظ۔